اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما الاعمال بالنیات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، آج ہم آپ کو ایک عظیم روحانی شخص حضرت نعمت اللہ شاہ ولی کی حالات زندگی اور ان کی پیشن گوئیوں سے روشناس کرائیں گے۔ نعمت اللہ شاہ ولی کی تفصیلی حالات زندگی ایران اور افغانستان کی قدیمی لائبریری میں موجود ہیں۔ آپ کا پورا اسم گرامی سید نور الدین نعمت اللہ ہے۔ آپ پانچویں امام سیدنا حضرت باقر اور اس واسطے حضرت علی مرتضیٰ ابن ابو طالب کی اولاد میں سے ہیں۔ آپ کیرمن ایران میں پیدا ہوئے۔ آپ کی دیوان میں موجودہ آپ کی تاریخ پیدائش بتاریخ 4 ربیع الاول 731 ہجری درج ہے۔ آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے والد گرامی سے حاصل کی اور حصول علم کے لیے عراق تشریف لے گئے۔ وہیں آپ کا بچپن اور جوانی گزری۔ 24 سال کی عمر میں آپ مکہ تشریف لے گئے، جہاں آپ نے مشہور صوفی بزرگ شیخ عبداللہ عیفائی کے ہاتھ پر روحانی بیعت کی اور 7 برس تک وہی ان کی خدمات میں قیام کیا۔ مکہ شریف سے واپس عراق میں تشریف لائے تو آپ امیر تیمور کا زمانہ تھا۔ آپ امیر تیمور کی حکومت کو برملانہ ظالمانہ کہتے تھے، اس لیے امیر تیمور کو ملنے سے منع کر دیا۔ اس وجہ سے امیر تیمور آپ کو پسند نہ کرتا تھا، لیکن آپ کی روحانی مرتبہ کی وجہ سے آپ کو اذیت دینے سے بھی گریز کرتا تھا۔ اس دوران آپ نقل مکانی کر کے سمرقند، ہرات اور یزد میں بھی سکون پسند رہے۔ امیر تیمور کو اپنے پوتے شاہ رخ مرزا سے بے پناہ محبت تھی۔ امیر تیمور نے جوانی میں ہی شاہ رخ مرزا کو ہرات اور غزنی کا حاکم مقرر کر دیا۔ یہاں شاہ رخ مرزا نے اسلام اور مذہبی تعلیم کے لیے آپ کی شاگردی اختیار کی اور بعد ازاں آپ کے ہاتھ پر بیعت کر گیا۔ شاہ رخ مرزا انتہائی سعادت مند اور تابعدار مرید تھا، اس لیے آپ کو شاہ رخ مرزا سے بے حد لگاؤ تھا۔ نعمت اللہ شاہ ولی نے اپنے علم میں کفیف سے فارسی شعروں پر مشتمل شاہ رخ مرزا کی اولاد اور مغلیہ خاندان کے آنے والے دور اور حکمرانوں کے بارے میں اپنے مخصوص اسلوب میں پیشن گوئیاں کی۔ پیارے دوستو، حضرت نعمت اللہ شاہ ولی نے آج سے 850 سال پہلے نہ صرف قیام پاکستان کی پیشن گوئی فرمائی تھی، بلکہ اس ملک سے اللہ تعالیٰ جو کام لینا ہے ان کے بارے میں بھی بتا دیا تھا۔ قیام پاکستان سے پہلے نعمت اللہ شاہ ولی نے اپنے شعر میں یہ فرمایا تھا، جس کی تشریح کچھ یوں ہے: انگریزوں کی حکومت صرف 1 صدی تک قائم رہے گی۔ نعمت اللہ شاہ ولی کے اس شعر پر انگریز حکمران لارڈ گیزن نے پابندی لگوائی تھی، اس لیے بعد قیام پاکستان سے متعلق فرماتے ہیں، یعنی ہندوستان 2 حصوں میں تقسیم ہو جائے گا اور بہت زیادہ شورش اور خون خرابہ ہوگا۔ اور اگلے شعر میں فرماتے ہیں، یعنی مسلمان دور اسلام میں امن حاصل کر لیں گے۔ اس شعر کے اندر مہاجرین کی طرف سے اشارہ ہے، جنہوں نے ہندوؤں کے ظلم و ستم سہنے کے بعد پاکستان آ کر امن پایا۔ 1965 کی جنگ کا بھی ذکر کیا ہے کہ 17 دن چلے گی اور مومنوں کو اللہ تعالیٰ فتح دے گا، لیکن 1971 کی جنگ میں حوالے سے ایک شعر میں بڑے دلچسپ انداز میں فرمایا ہے۔ اس کی تشریح کچھ یوں ہے، یعنی اسلام کے نام 23 سال تک بلند رہے گا، جس کے بعد دوسری مرتبہ ان پر قہر ٹوٹے گا۔ میرے پیارے دوستو، آپ جانتے ہیں کہ پاکستان اسلام کے نام پر بنا تھا، لیکن ٹھیک 23 سال بعد سازشیوں نے اس میں لسانیت کا زہر گھول دیا اور بنگالی کا نعرہ بلند کیا گیا تھا۔ جب بنگلہ دیش ہم سے الگ ہوا اور اپنی کامیابی پر اندرا گاندھی نے بڑے ہی مغرور انداز میں یہ کہا تھا کہ آج نظریہ پاکستان ہم نے خلیج میں غرق کر دیا ہے۔ دوستو، اس پر بہت زیادہ اشعار ہیں جو انٹرنیٹ پر آپ کو بآسانی مل جائیں گے۔ صرف ہندوستان ہی نہیں بلکہ حضرت نعمت اللہ شاہ ولی نے کئی اشعار کے ذریعے سے متعلق اہم واقعات کا ذکر
قصیدے میں کیا ہے، یہاں تک کہ موجودہ دور کے حالات پر بھی آپ کے کئی اشعار موجود ہیں۔ اس وقت پاکستان، ترکی، چین، روس، ملیشیا، افغانستان اور ایران ایک ایسے بلاک میں تشکیل میں مصروف ہیں جو دنیا کی صہیونی طاقتوں کے خلاف مؤثر اقدامات کر رہے ہیں، جبکہ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ عرب ممالک بجائے مسلمان امہ کا ساتھ دینے کے اگیان کے ساتھ مل چکے ہیں۔ موجودہ حالات کی پیشن گوئی حضرت نعمت اللہ شاہ ولی نے کی، اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: منگول لشکر شمال کی جانب سے مدد کے لیے آئیں گے، ایران والے اور ترکی والے بھی مددگار ثابت ہوں گے۔ اگر آپ غور کریں، اس وقت ترکی اور ایران مل کر طاغوتی طاقتوں کو کچلنے کی تیاری کر رہے ہیں، خاص طور پہ امریکہ اور اسرائیل کو دوچار کرنے کے لیے ایران حکمران ترکی صدر بڑے اقدام کرتے دکھائی دے رہے ہیں۔ مسلمان پر اپنے ملک کی زمین تنگ ہو جائے گی اور تباہی و بربادی ان کے تقدیر میں ظاہر ہوگی۔ یاد رہے کہ یہ قہر الہی پیشن گوئی کے عین مطابق 1971 میں مسلمانوں کی تباہی و بربادی اور قتل و غارت کے بعد سطوط مشرقی پاکستان کی صورت میں ظاہر ہوا۔ یہ جنگ دراصل حقیقت شیخ مجیب الرحمن اور بھاشانی کی علیحدگی پسند کے ناپاک عزائم کی وجہ سے ہندوستان اور پاکستان کے درمیان میں لڑی گئی، جس میں 15 لاکھ غیر بنگالی اور وہ بنگالی جو متحدہ پاکستان کے حامی تھے نہایت بے دردانہ اور ظالمانہ طور سے مار ڈالے گئے۔ عورتوں کی عصمت دری کی گئی، جبکہ 1 لاکھ پاکستانی فوج جنگی قیدی بنے اور یوں قائد اعظم کا پاکستان آدھا ہو کر رہ گیا۔ اس عظیم سانحہ سے عبرت حاصل کرنا ہو تو ہمارے بعض قوم پرست اور علیحدگی پسند سیاستدان باقی رہے ہیں۔ پاکستان کو بھی پختونخوا، گریز بلوچستان اور سندھویش مہاجرستان اور جناپور میں تقسیم کرنا چاہتے ہیں تاکہ اسلامی دنیا کی یہ واحد ایٹمی طاقت دنیا کے 192 ممالک میں 7ویں بڑی فوج اور ایٹمی طاقت مملکت خداداد پاکستان ٹکڑے ٹکڑے ہو کر ہمسایہ دشمن سے آسانی سے ہڑپ کر سکیں۔ آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں کریں۔ اللہ حافظ۔